سعادت حسین منٹو منٹو کو اس کی حقیقت نگاری، اس کی نفسیاتی مشغافی، اس کی دور بین و دور رست نگاہ، اس کی جرت آمیز اور بے باکانہ حق گوئی سیاست، معاشرت اور مذہب کے اجارہ داروں پر اس کی تلخ لیکن مصالحانہ طنز اور اس کی مزیدار فقرہ بازیوں کی وجہ سے سراہا گیا ہے، اور سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور ان سب سے بڑھ کر جنسی زندگی پر اس نے مخصوص اور منفرد انداز سے نظر ڈالی ہے۔ اس پر اسے مدعون کیا گیا ہے، اور اس داد تحسین اور حجب و تضحیک میں لوگوں کا جو رویہ رہا ہے اس میں حق پسندی اور توازن بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ افراط و تفریط کا جذبہ غالب آتا ہے۔ تنقید و تبصرے کے اس سارے کھیل میں جو برسوں سے منٹو کی زندگی اور اس کے افسانوں کے محور پر کھیلا جا رہا ہے، منٹو ایک سیاسی ہیرو بھی نظر آتا ہے اور سیاسی ویلن بھی۔ کچھ نظریں اس بات کی عادی ہو گئی ہیں کہ اسے بس حسن کا مجسمہ سمجھ کر دیکھیں، اور کچھ نگاہوں کو اس میں برائیوں کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں طرح کے دیکھنے والوں کو جذباتی شدت پسندی نے اصل حقیقت تک پہنچنے اور اس کے کھوٹے کھرے کو پہچاننے کا موقع نہیں دیا۔ زیر نظر ایک افسانہ قادر قصائی پیش خدمت ہے۔ آغاز ہے: ایدن بائی آگرے والی چھوٹی عید کو پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں زہرہ جان نے اس کا نام اسی مناسبت سے ایدن رکھا۔ زہرہ جان اپنے وقت کی بہت مشہور گانے والی تھی۔ بڑی دور دور سے رئیس اس کا مجرا سننے کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میرٹھ کے ایک تاجر عبداللہ نے جو لاکھوں میں کھیلتا تھا اسے محبت ہو گئی۔ اس نے چنانچہ اسی جذبے کے تحت اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بہت متاثر ہوا اور اس کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دی۔ کوئی 300 روپے کے قریب ہفتے میں 3 مرتبہ اس کے ہاں آتا اور رات ٹھہر کر صبح سویرے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جو شخص زہرہ جان کو جانتے ہیں اور آگرے کے رہنے والے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ اس کا چاہنے والا ایک بڑھئی تھا، مگر وہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ بیچارہ ضرورت سے زیادہ محنت اور مشقت کرتا اور 3-4 مہینے کے بعد روپے جمع کر کے زہرہ جان کے پاس جاتا، مگر وہ اسے دھتکار دیتی۔ آخر ایک دن اس بڑھئی کو زہرہ جان سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ پہلے تو وہ کوئی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ اس پر اپنی محبوبہ کے حسن کا رعب طاری تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد جرأت سے کام لیا اور اس سے کہا: زہرہ جان، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے دھن والے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری ہر ادا پر سینکڑوں روپے نچھاور کرتے ہیں، لیکن تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں کہ غریب کی محبت دھن دولت والوں کے لاکھوں روپے سے بڑی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ زہرہ جان ہنسی۔ اس ہنسی سے بڑھئی کا دل مجروح ہو گیا۔ تم ہنستی ہو، میری محبت کا مذاق اڑاتی ہو، اس لیے کہ یہ کنگلے کی محبت ہے جو لکڑیاں چیر کر اپنی روزی کماتا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارے لاکھوں میں کھیلنے والے تمہیں وہ محبت و پیار نہیں دے سکتے جو میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہے۔ زہرہ جان اکتا گئی۔ اس نے اپنے ایک میراثی کو بلایا، اس سے کہا کہ اس بڑھئی کو باہر نکال دو، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا۔ 1 برس کے بعد ایدن پیدا ہوئی۔ اس کا باپ عبداللہ تھا یا کوئی اور، اس کے متعلق کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ غازی آباد کے ایک ہندو سیٹ کے نطفے سے ہے، کسی کے نطفے سے بھی ہو، مگر بلا کی خوبصورت تھی۔ ادھر زہرہ جان کی عمر ڈھلتی گئی، ادھر ایدن جوان ہوتی گئی۔ اس کی ماں نے اسے موسیقی کی بڑی اچھی تعلیم دی۔ لڑکی ذہین تھی، کئی استادوں سے اس نے سبق لیے اور ان سے داد وصول کی۔ زہرہ جان کی عمر
اب 40 برس کے قریب ہوگی اور اب اس منزل سے گزر چکی تھی جب کسی طوائف میں کشش باقی رہتی ہے۔ وہ اپنی اکلوتی لڑکی ایدن کے سہارے جی رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس سے مجرا نہیں کرایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بہت بڑی تقریب ہو جس کا افتتاح کوئی راجہ نواب کرے۔ ایدن بائی کے حسن کے چرچے عام تھے، دور دور تک عیاش رئیسوں میں اس کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ایجنٹوں کو زہرہ جان کے پاس بھیجتے اور ایدن کی نتھنی اتارنے کے لیے اپنی اپنی پیشکش بھیجتے، مگر اس کو اتنی جلدی کوئی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نتھنی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے۔ اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، سارے شہر میں اس جیسی حسین لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے حسن کی نمائش کرنے کے لیے وہ ہر جمعرات کی شام کو اس کے ساتھ پیدل باہر سیر کو جاتی۔ عشق پیشہ مرد اس کو دیکھتے تو دل تھام تھام لیتے۔ پھنسی پھنسی چولی میں گدرایا ہوا جوبن، سڈول یا نہیں مخروطی انگلیاں، جن کے ناخنوں پر جیتا جاگتا لہو ایسا رنگ، ٹھمکا سا قد، گھنگریالے بال، قدم قدم پر قیامت ڈھاتی۔ آخر ایک روز زہرہ جان کی امید پر آئی۔ ایک نواب ایدن پر ایسے لٹو ہوئے کہ وہ منہ مانگے دام دینے پر رضامند ہو گئے۔ زہرہ جان نے اپنی بیٹی کی مسیح کی رسم کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ کئی دیگیں پلاؤ اور متنجن کی چڑھائی گئیں۔ شام کو نواب اپنی بغلی میں آئے۔ زہرہ جان نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے۔ ایدن دلہن بنی ہوئی تھی۔ نواب صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا مجرا شروع ہوا۔ پھٹ پڑنے والا شباب تھا جو وہ نغمہ سرائی تھی۔ ایدن اس شام بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ہر جنبش، ہر ادا، اس کے گانے کے سر جادو شکن تھے۔ نواب صاحب گاؤ تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بے ہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زہرہ جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرائی۔ یہ وہ بڑھئی تھا، اس کا عاشق زار، بہت میلے اور گندے کپڑے پہنا تھا۔ نواب صاحب کو جو بہت نفاست پسند تھے اکائیاں آنے لگی۔ انہوں نے زہرہ جان سے کہا یہ کون بدتمیز ہے؟ بڑھئی مسکرایا، حضور میں ان کا عاشق ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مقدر ہو گئی۔ زہرہ جان نکالو اس حیوان کو باہر۔ بڑھئی نے اپنے تھیلے سے آگے نکالی اور بڑی مضبوطی سے زہرہ جان کو پکڑ کر اس کی گردن پر تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ نواب صاحب اور میراثی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایدن بے ہوش ہو گئی۔ بڑھئی نے اپنا کام بڑے اطمینان سے ختم کیا اور لہو بھری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبال جرم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ ایدن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 2-2.5 مہینے تک بیمار رہی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے۔ اسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور میراثی ہی کرتے تھے، اور نواب اور رئیس جو اس پر جان چڑھتے تھے بھولے سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ آگرہ چھوڑ کر دہلی آ گئی، مگر اس کی طبیعت اتنی اداس تھی کہ اس کا جی قطعاً مجرا کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس 20-25 ہزار روپے کے زیورات تھے، جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے۔ وہ انہیں بیچتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب وہ کوئی چوڑی یا نیکلیس اونے پونے داموں بیچتی تھی، لیکن آخر کیا کرتی؟ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ راگ رنگ کی محفلیں قائم کرے۔ ان دنوں پاکستان کے قیام کا مطالبہ بڑے زوروں پر تھا۔ آخر ایک دن اعلان ہوا جو ایدن نے اپنے 5 والو ریڈیو سیٹ پر سنا کہ ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد فسادات شروع ہو گئے۔ ہندو مسلمانوں کو مارتے، مسلمان ہندوؤں کو
عجب عالم تھا، خون پانی سے بھی ارزا ہو رہا تھا۔ مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ایدھن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دہلی نہیں رہے گی، لاہور چلی جائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اپنے کئی زیورات بیچ کر وہ لاہور پہنچ گئی، لیکن راستے میں اس کی تمام بیش قیمت زیورات اور رقمیں اس کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے غائب کر دیے۔ جب وہ لاہور پہنچی تو وہ لٹی پٹی تھی، لیکن اس کا حسن ویسے کا ویسا تھا۔ دہلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں للچائی ہوئی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے بے اعتنائی برتی۔ وہ جب لاہور پہنچی تو اس نے سوچا کہ زندگی کیسے بسر ہوگی۔ اس کے پاس تو چنے کھانے کے لیے بھی چند پیسے نہیں تھے، لیکن لڑکی ذہین تھی، سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کی ہم پیشہ عورتیں رہتی تھیں۔ یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ ان دنوں لاہور میں روپے عام تھا، ہندو جو کچھ یہاں چھوڑ گئے تھے مسلمانوں کی ملکیت بن گیا تھا، ہیرا منڈی کے وارے نیارے تھے۔ ایدھن کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے عاشق ہو گئے۔ رات بھر اس کے سینکڑوں گانے سننے والوں کی فرمائشیں پوری کرنا پڑتی۔ صبح 4 بجے کے قریب جبکہ اس کی آواز جواب دے چکی ہوتی، وہ اپنے سامعین سے معذرت طلب کرتی اور اوندھے منہ اپنی چارپائی پر لیٹ جاتی۔ یہ سلسلہ صاحب وہ قریب 1.5 برس تک جاری رہا۔ ایدھن اس کے بعد ایک علیحدہ کوٹھا کرائے پر لے کر وہاں اٹھ آئی، کیونکہ وہاں جہاں وہ مقیم تھی اس کی نائکا کو اسے اپنی آدھی آمدن دینی پڑتی تھی۔ جب اس نے علیحدہ کوٹھے پر مجرا کرنا شروع کیا تو اس کی آمدن میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا۔ اب اسے ہر قسم کی فراغت حاصل تھی۔ اس نے کئی زیور بنوائے، کپڑے بھی اچھے سے اچھے تیار کروائے۔ اسی دوران میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بلیک مارکیٹ کا بادشاہ تھا۔ اس نے کم از کم 2 کروڑ روپے کمائے تھے۔ وہ خوبصورت تھا، اس کے پاس 3 کاریں تھیں۔ پہلے ہی ملاقات پر وہ ایدھن کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کھلی سفید ریکارڈ اس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ ہر شام آتا اور کم از کم 200-250 روپے اس کی نظر ضرور کرتا۔ ایک شام وہ آیا تو چاندنی کسی قدر میلی تھی۔ اس نے ایدھن سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تمہاری چاندنی اتنی گندی ہے؟ ایدھن نے ایک ادا کے ساتھ جواب دیا، آج کل لٹھا کہاں ملتا ہے۔ دوسرے دن اس بلیک مارکیٹ بادشاہ نے 40 تھان لٹھے کے بھجوا دیے۔ اس کے تیسرے روز اس نے 2500 روپے دیے کہ ایدھن اپنے گھر کی آرائش کا سامان خرید لے۔ ایدھن کو اچھا گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ آگرے اور دلی میں تھی تو اسے عمدہ گوشت نہیں ملتا تھا، مگر لاہور میں اسے قادرہ قصائی بہترین گوشت مہیا کرتا تھا۔ بغیر ریشے کی ہر بوٹی ایسی ہوتی تھی جیسے ریشم کی بنی ہو۔ دکان پر اپنا شاگرد بٹھا کر قادرہ صبح سویرے آتا اور 1.5 سیل گوشت اس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی ہوتی ایدھن کے حوالے کر دیتا۔ اس سے دیر تک باتیں کرتا رہتا جو عام طور پر گوشت ہی کے متعلق ہوتی۔ بلیک مارکیٹ کے بادشاہ جس کا نام ظفر شاہ تھا، ایدھن کے عشق میں بہت بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک شام ایدھن سے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے نام منتقل کرنے کے لیے تیار رہے اگر وہ اس سے شادی کر لے، مگر ایدھن نہ مانی۔ ظفر شاہ بہت مایوس ہوا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ ایدھن اس کی ہو جائے، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجرے سے فارغ ہو کر رات کے 2-3 بجے کے قریب باہر نکل جاتی، معلوم نہیں کہاں۔ ایک رات جب ظفر شاہ اپنا غم غلط کر کے یعنی شراب پی کر پیدل ہی آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سائیں کے تکیے کے باہر ایدھن ایک نہایت بدنما آدمی کے پاؤں پکڑے التجا کر رہی ہے کہ خدا کے لیے مجھ پر نظر کرم کرو، میں دل و جان سے تم پر فدا ہوں، تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ اور وہ شخص جسے غور سے دیکھنے پر ظفر شاہ نے پہچان لیا کہ قادرہ قصائی ہے، اسے دھتکار رہا ہے، جا، ہم نے آج تک کسی کنجری کو منہ نہیں لگایا، مجھے تنگ نہ کیا کر۔ قادرہ اسے ٹھوکرے مارتا رہا اور ایدھن اسی میں لذت محسوس کرتی رہی۔